جیسا کہ چند ساتھیوں کو پتہ ہوئے گا، اس مہینے کی 22 تاریخ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال دھوم دھام نال منایا جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک، آپ کی سیرت پاک، اسلام کی جو خدمات آپ نے پیش کی دیا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت کے نال اپنے دوستاں بھائیاں کی بارگاہ کے اندر مشکلات کر کے اللہ اپنے سارے پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں آمین۔ دوستوں کو گزارش ہے تھوڑے تھوڑے لینے میرے نہایت ہی واجب الکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نہایت ہی فتن حالات کے وچوں اساں گزر رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر کئی بیان کرنے والے یہ سمجھنے لگ گئے کہ اسی قوم کے احسان کر رہے ہیں کیونکہ نہ پرت کر کے کئی سامعین سمجھنے لگ گئے کہ اسی اگر چند لمحے مجلس بیٹھ گئے تو پتہ نہیں اسی مولویوں کے احسان کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے بس یہ تو بڑا ٹھیک سے یہ تو بڑا ٹھیک ہے میں اس کو میں آتا ہے تو ان کا ہی سمجھ آئے نہیں میں آ جائے گی سمجھ، صحیح ہو استاد صحیح فرمانے کا کوئی نہیں۔ بیلیو دوستو، حقیقت اے وے
اکثر تے مسجد وچ نماز بھی دوست پڑھنا نا جی ایک ذہن بنیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں مسیتے جانا ہے، اسی مولوی تے احسان کرن چلے ہاں، کدی کوئی مسئلہ ایسا سن لیا جڑا کہ آدھی طبیعت دے تھوڑا جا مخالف ہے، موڈ بن گیا۔ حالانکہ چاہیے سی جی میں قرآن حدیث نے بیان کیتا، اسی اللہ دا قرآن سنیا ہے، آدھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا ہے، چاہیے سی اسی اپنے آپ انج ڈھالن دی کوشش کر دے، لیکن چونکہ طبیعت تے فٹ نہیں بیٹھا اس واسطے مولوی نال رس پہ، چونکہ مسلم ذرا اوکھے اوکھے کرتا ہے تو اس واسطے اسی میاں تاں اسی تے نہیں ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، بھاویں کوئی بیان کرن والا ہے یا کوئی سنن والا ہے، حقیقت وے نہ تا بیان کرن والا کسے تے احسان کردا پیا ہے تے نہ ہی سنن والے کسے تے احسان کردا پیا ہے۔ جے کوئی 4 قدم چل کے آ گیا ہے تو وہ آدھی بہتری آستے آیا ہے، آدھی انہیں قبر حشر اپنا سنوارنا سوں، کسے دے سر تے کوئی احسان کوئی نہیں۔ میں تساں اسی مسجد وچ آ جائیے تے نہ اسی مولوی تے احسان کرنے ہیں، تے جے مولوی اذان پڑھ دے تے انہیں ساڈے تے احسان کوئی نہیں کیتا ہے، وہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اسی اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ چند گزارشات اس مناسبت دے نال پیش کرنی ہیں کہ اے دین اسلام جندے تو اج اسی دور تو دور ہونے، جو میں گزارش کی تھی بسی تا احسان سمجھنا ہے کہ اسی جو مسیتے گئے تو بھائی مولوی صاحب اسی آئے نہیں سا تو سدیا سی تو بس اسی آ گئے سا کہ ذہن چ چل رہی ہوتی کہ ساڈا آمنا پتہ نہیں مولوی دے بڑا سارا احسان ہے۔ تو میری او شخصیت دی اج سیرت پاک دے چند گلاں تہاڈے سامنے کرنیاں نے جنہاں نے ساڈے تک دین اسلام اپڑایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جدو اعلان نبوت فرمایا اس ویڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مکے چ نہیں سن، ایک تجارتی قافلہ لے کے سامان لے کے گئے ہوئے سن۔ شام دے علاقے دے وچ ایک پادری ملیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھدا ہی گیا تے کہن لگ گیا حضرت جی تہاڈا نام ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جی تہاڈے والد صاحب کا نام ابو قحافہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تسی مکے دے رہائشی ہو؟ فرمایا ہاں۔ ہن گلاں پوچھدا تے بندہ غیر معروف پہ ہے لیکن گلاں سیدھیاں سیدھیاں بیٹھ گئی۔ آخر تے پادری کہن لگیا حضرت صاحب تانوں مبارک ہوئے، اسی کتاباں دے اندر پڑھے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گا جیڑا اس نبی دا جگری یار رازدار بننا ہے، ساری نشانیاں تہاڈے چ پائیاں جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی او بندے ہو جڑے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جگری یار بن گئے، بڑا خوش قسمت ہے۔ اے کمال اے اللہ دی عطا ہے، وہ جنوں دے دے وے جنہ کو دے چھڑے، ان دے کسے دا کوئی کمال نہیں ہے، مالک دی عطا ہے جدے تے کر دے۔ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایویں سمجھو کہ جڑا آپ دا خمیر تیار ہویا سی نا، اے آپ دے خمیر وچ گل شامل سی۔ حق نو چھتی قبول کرنا ہے تے جھوٹ تو دور ہو جانا فوراً تو پہلے گل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کم سے چھوٹی عمر سی، جی میں آئی تو 30-40 سال پہلے اپنے بھی پنڈا کا ایسا ماحول سی بھی بچے نے کمیز بھی پائی ہے تو پاوے نہیں پائی، بالیں بھی لگ لگے کرتے
آپ آپ دے والد صاحب نے چاہیا بت خانے لے گیا تے جا کے ارشاد فرمایا پتر اے اپنا عبادت خانہ ہے، اے اپنا خدا ہے۔ اچھا پتر نے تو ٹھلیا صدیق اکبر پاک نوں اتنے کھلوایا، آپ کسی کام واسطے نہ باہر نکل گئے، ہن پچھوں تھوڑی جی ویل لبھی کہ ابا باہر چلا گیا۔ بچپنے دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بت نو مخاطب کر کے فرماندے نے میرا ابا کہہ گیا تو خدا ہے، تے جڑا خدا ہوندا ہے وہ تو بڑی عطا کردا ہے، اے ویکھ میرے بدن تے لباس کوئی نہیں، میں لباس دے۔ جواب نہیں ملیا، لیکن میرے ابے نے کہا تو خدا ہے، تے جڑا خدا ہوندا ہے وہ بھکھیاں نوں روٹی بھی کھواندا ہے، مینوں بھوک لگی کھانا دے۔ جواب کوئی نہیں آیا۔ آپ فرمان لگے میرے باپ نے دسیا ہے تو خدا ہے، مینوں پیاس لگی ہے، مینوں پانی دے۔ جواب نہیں آیا۔ نال ایک ڈھیلا پیا سی، وٹا پیا سی، چکیا بت نوں دے ماریا کہ تو خدا نہیں ہو سکنا ہے، میں تینوں 3 واری گل کیتی، میری گل دا جواب ہی نہیں دینا۔ اینی دیر نوں باپ آ گیا، آپ وٹا مار رہے ہیں، باپ اندر بڑھیا کیونکہ بچہ چھوٹی عمر سی، آپ نے بیٹے نو چاہیا پر سوال ذہن وچ بہ گیا بھی میں پتر نو کیڑے کام لیندا ہے، انہیں بت نو وٹا ہی مار دیتا۔ گھر آئے تے گھر والی نو کہا بیگم صاحبہ اس پتر دا دھیان کر، اج انہیں اپنے خدا نو وٹا مارے۔ بی بی صاحبہ مسکرا پئی تے فرمایا میاں جی تانوں اج پتہ لگیا ہے، اے پتر آلے میرے پیٹ وچ سی، مینوں ادو خواب آندے سن، تینوں مبارک ہوئے آخر الزمان نبی دے جگری یار دی ماں بڑھن والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ آپ دی والدہ محترمہ آپ دے والد صاحب نو ارشاد فرمان لگے میاں جی تسی ذہن چ رکھ لو جیڑا بندہ اللہ دے نبی دا جگری یار ہوئے وہ بتاں نو سجدہ تے نہیں کرے گا، اونے تے بتاں نو نہیں جے مننا۔ گل ہوئی آئی گئی ہوگی، چونکہ گلاں سنی جی رہیاں سن تے گلاں پکیاں سن، پادری کردے سن کہ آخر الزمان نبی آمن والا ہے۔ اے آپ دا بچپن، پادری نے خوشخبری سنائی شام دے علاقے دے اندر ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، تو وہ بندہ ہے جن دے ساریاں نشانیاں موجود نے، آخر الزمان نبی دا یار بنے گا۔ اچھا گل سنی، واپس آئے، آپ والے ادھر سن، پچھوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ایک گل تسی علماء کو بارہا سنی ہونی، جو ہی اعلان نبوت ہویا تے مکے چ ایک باری ہلچل مچ گئی، اپنے بیگانے ہو گئے، ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ ورگے میٹنگاں کر رہے سن تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنچایتی آدمی سن، کئی پرے آپ ہی جیڑ دے ہوئے سن۔ مکے شریف جدوں بھی کوئی ہنگامہ کھڑا ہونا ہے، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہونا ہے، آپ دی وچ موجودگی ضروری ہوتی سی۔ آپ چونکہ تے ہے نہیں سن، انہاں مشورہ کیتا کہ ابو بکر نو آلن دیو، آپ بہ کے مسئلہ حل کران گے۔ صدیق اکبر پاک کا جدوں پتہ لگیا کہ قافلہ واپس آ رہے ہیں، یہ سارے مکے شریف تو باہر نکل کے کھلو رہے، باہر ٹکرے، حضرت صدیق اکبر پاک نو ساری کہانی سنائی کہ تیرا بچپن دا یار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سارے نو پتہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صدیق اکبر پاک دے بچپن دے یار بھی نہیں، اس واسطے آپ دا انتظار ہو گیا۔ خیر گلاں کیتیاں کہ انہوں نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، آپ ٹھڈوں تک خوش ہوئے تے فرمایا یار ایتھے ہی کھلوا لیا جی، گل تے مینوں کرن دیو، ملاقات تے مینوں ہو لین دیو۔ یہ سارا قافلہ چلیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کول، صدیق اکبر پاک عرض کر دینا
جناب میں سنیا تسی نبوت کا اعلان کیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا سچا رسول ہوں. سبحان اللہ. صدیق اکبر پاک کا ذکر دیں کہ جناب تسی اللہ دے سچے رسول ہو تو رسول دے کول نبوت دی دلیل دے طور تے معجزہ نشانی ہوتی. تواڈے کول کوئی نشانی ہے؟ تے سونے نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر جیڑیاں نشانیاں تینوں پادری بیان کیتیاں نے وہ تھوڑیاں سن. سبحان اللہ. صدیق اکبر پاک جڑے آئے بےمان کھڑے سن مخاطب ہو کے فرمان لگے او بےمانو ایک گل میں اپنے لیے نہیں پوچھی, ایک گل صرف تہاڈا منہ بند کرنے واسطے پوچھی. مینوں اے دسو جس ویلے شام دے علاقے چ پادری نے میرے نال گل کیتی کلا ہو تے کلا میں سا, دوسرا بندہ کوئی نہیں سی. میں نے دسو تیسرا بندہ کون ہے جن نے اتھو دی ساڈی راز والی گل مکے اپڑا دیتی. سبحان اللہ. جیڑا ایسے راز جانتا ہے وہ ایک وحدہ لا شریک ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور میں مننا تسی اللہ دے سچے رسول. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صدیق اکبر پاک دا بہت سارا دھیان کرتے سن. ایک دن آپ کو پتہ لگیا کہ کوئی بندہ پیارے صدیق اکبر پاک نال کوئی باتیں گھٹی گل ہوگی, محلے دے اندر پائیاں دے اندر بیٹھے ہاں چلدے ہاں پھردے گل ہو جاندی. کسے صحابی نے صدیق اکبر پاک نال کوئی ایسی گل کی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو پتہ لگیا نا کہ میرے ابو بکر نو اج کسی نے گل کی تھی. آپ نے فرمایا بلال میرا منبر رکھ, منادی کر, بندے کٹھے کر. صحابہ کرام مسجد پاک وچ کٹھے ہوئے. فرمایا لوگو میرے ابو بکر نو کوئی بندہ تنگ نہ کیتا کرے. اے میں کی گلاں سن رہا, میرے ابو بکر نو کیڑے بندے نے پریشان کیتا ہے؟ یاد کرو ایک ایسا ویلا سی جدوں میں تہاڈے تے اسلام پیش کیتا سی, ہر بندے نے سوچو بچار کیتا ہے, ہر بندے نے غور و فکر کیتا ہے. واحد ایک ابو بکر صدیق سی ادو میں اسلام پیش کیتا ہے ادو انہاں قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بندے دے بارے کوئی ایسی گل کر کے میں نے تکلیف نہ دیتی اور امت نو بھی سبق دیتا ہے کہ امت صدیق اکبر پاک دے دین تے بہت سارے احسانات نے. تسی سوچو ٹھنڈ دا موسم سی نا جی, تے پتہ ہوے بھی موٹر خراب ہے تے پانی مزید تلا ٹھنڈا ہونا, پہلی گل تو اسی ہونا ہی کوئی نہیں. تے جے بتی وگ جائے پانی تازہ نہ ہوئے تو اسی وضو کر کے قریب کو نہیں پڑھیں گے, پتہ نہیں پانی ٹھنڈا ہے. اچھا اینی گل ساڈے کول برداشت, آپ سارا ایک ہو جائیں پریشان نہیں ہونا ہے, ساڈے کول اینی گل برداشت نہیں ہوتی. لیکن سوچو یار کیا عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلمہ پڑھیا تے مکے والے لوگ سیدھا نشانہ مارتے سن صدیق اکبر پاک, ایس بندے نو کسے پاس سائڈ تے کرو. اللہ اکبر. اسلام دے اندر تقریباً 38 بندے آ گئے. صدیق اکبر پاک نبی پاک سرکار نو عرض کرتے نے سنیا کہ ساڈا رب سچا نہیں؟ فرمایا ہاں ابو بکر. حضور کیا تسی اللہ دے سچے رسول نہیں ہو؟ فرمایا بالکل ہاں. حضور قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں؟ فرمایا بالکل ہے. حضور پھر اسی لوگ تے گلاں کیوں کرنے ہاں؟ اج میں اگے لگنا حرم کعبہ وچ میں کھلو کے گل کراں گا بے ایماناں دے نال, اسی سچے رب نو مننے ہاں, سچے رسول نو مننے ہاں, سچے قرآن نو مننے ہاں. سبحان اللہ. اسلام دا پہلا خطیب, پہلا خطیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی امت دا پہلا خطیب خطاب کرن واسطے اٹھے. اج اگر تسی سکون نال ذوق شوق نال سن دے پے ہو, ساڈا کوئی کمال کوئی نہیں. میرا دل کردا تانوں سناون نوں, تہاڈا دل کیتا سنن, طبیعت اکو جی رل گئی. لیکن اس خطیب دا خطاب سنو نا بلا. پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے خطاب شروع کیتا ہے, اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے تے مکے دے بے ایمان دوڑ لا, صحابہ دے بکی پہ گئے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے جتیاں مار دیں، مار مار کے آپ کو بے ہوش کر دیتا ہے کہ اے گل کیوں کرتا پہ، اے گل کیوں کی تھی؟ آپ بے ہوش ہوئے، آپ دے قبیلہ بنو تیم والے لوگ آئے، چکیا کر لے گئے۔ اے ہوتا ہے اسلام، اینو سدے نے ایمان۔ پکھا نہ چلتا ہوئے مولوی دے گل پہ جانا، میری ساڈی لین والا پکھا کیوں نہیں چلتا؟ موٹر خراب ہوئے تو مولوی دے گل پہ جو گھروں وضو نہیں سی کر کے آ سکتے، مولوی صاحب تو کیوں نہیں صحیح کرائی ہو؟ لیکن سوچو یار، کیسا انہاں لوگوں دا دین، کیسا اسلام ہے، انہاں دا ایمان کیسا ہے؟ بندہ بے ہوش ہو گیا، برادری والے چک کے کر لے گئے۔ جدو افاقہ ہویا، ہوش آئی، امی نے پوچھا، ابے نے پوچھا، پتر ابو بکر سنا کی حال ہے؟ صدیق اکبر پاک فرمان لگے، اماں ابا جی میرے کو میرا حال نہ پوچھو، پہلے یہ دس میرے پاک محمد سرکار دا کی۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے اینیاں مشقتاں جیل جیل کے ساڈے تک اسلام پڑھایا، ایڈا سوکھا نہیں، کیونکہ ساڈا اسلام تو لگیا ہی کچھ نہیں۔ مسلمانوں نے گھر جمے، مولوی صاحب نے کہنے اذان پڑھ دیتی، مبارکبادیاں آ گئی، جی محمدی ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، ساڈا کچھ لگیا نہیں۔ جنہوں کا کچھ لگیا انہوں نے بڑی قدر سی۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، میری گل نہ پوچھو، یہ پوچھنا دسو میرے پاک رسول دا کیا۔ اللہ قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت، کسی بندے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتا کہ اے علی، تیری عظمت کیا، تیری کیا اونچی شان ہے، تیرا مقام تے ابو بکر صدیق نالوں بھی زیادہ ہے۔ آپ نے گل سنی تے آپ دا چہرہ مبارک ناراضگی نال سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھن والا نہ ہوندے ہو، اس تیری گل تے میں تیری گردن لا دینی سی۔ تو مینوں حضرت ابو بکر صدیق نالوں اچھی شان والا کیوں آکھیا ہی؟ کیونکہ ہر تعریف کرنے والا محب نہیں ہوتا، کئی تعریف دے پیچھے اپنا بغض چھپا کے بیٹھے ہوتے، کرتے تعریف ہی پہ ہوتے، جناب جی کیا بات ہے، جناب اس جناب کیا بات ہے، کیا بات ہے، تہاڈی شان کیا ہے تہاڈی، لیکن اندر کھاتے وہ کسی ہور نال بغض کٹ گیا۔ اس بندے گل کی تے حضرت علی پاک فرماندے سن، میرے اللہ نے 4 شانہ ابو بکر صدیق نو ایسیاں دیتیاں جنہ چوں مینوں ایک بھی نہیں لبھی۔ 4 عظمتاں، 4 شانہ حضرت ابو بکر صدیق پاک نو علی پاک فرماندے نے ایسیاں بھی ملیاں، انہاں چوں میں ایک بھی نہیں لے پایا۔ اللہ اکبر۔ ہن تسی بھی سوچو گے، حضرت علی پاک سرکار فرماندے نے سن، جدو میں اسلام قبول کیتا سی نا تے میں اس لیے بچہ سا، میری عمر تھوڑی سی، لیکن جدو ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیتا ہے تے ادو وہ جوان سی۔ اس ویلے ہاں اسلام تو قبول میں کر لیا سی، لیکن بچیاں تو زیادہ ضرورت اس لیے جواناں دی سی۔ بے ایمان اس لیے سامنے آتے سن، گلاں کرتے سن، تن و تشریح ہو رہا ہے، لوگ تنگ کر دیں۔ اس ویلے بچیاں دی بنسبت لوڑ زیادہ جواناں دی سی، تے جڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ بن کے نبی پاک سرکار دے سامنے کھلوتا رہا، بے ایمانہ آدھا ٹل ماریا سی، پر ابو بکر نو پھیر کوئی نہیں پایا ہے۔ اے عظمت ابو بکر صدیق نو ملی ہے، میں نہیں لے سکے۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری شان، جدو ہجرت کا موقع آیا، ابو بکر صدیق نے ہجرت میرے تو پہلے کیتی ہے، میں بعد چ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک لی تھی، فرمایا علی میری چادر لے لے، میرے بسترے تے سو جا، صبح انہاں دیاں امانتاں میرے کول نے، انہاں دی امانتاں واپس کریں تے میرے پیچھے شہر مدینہ چ آ جائیں۔ ایتھے قابل غور کر لیا، سونے نبی پاک سرکار دی پاور ویکھ، ایک چادر دے کے علی نو بچا لیا ہے، تیرے نیڑے کوئی بندہ نہیں آئے گا، پریشان نہیں ہونا۔
اور حضرت علی پاک سرکار کو پوچھا گیا کہ تسی موت نو کنہ کو نیڑے سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جب میں اکھ بند کرنا کھولن دا مینوں کوئی پتہ نہیں ہوتا تے جے کھولا تے بند کرن دی امید کوئی نہیں ہوتی، انہاں نیڑے سمجھنا۔ لیکن جیڑی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مینوں چادر پاک دے کے اپنے بسترے تے سمایا سی، وہ رات میں بڑے سکون نال ستا۔ سبحان اللہ۔ مینوں پتا سی جدوں تک میں سویرے اٹھاں گا بےمانوں دی امانتاں واپس کراں گا، جدوں تک میں شہر مدینہ پہنچ نہیں جاندا مینوں موت نہیں حاصل۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ چونکہ جڑی گل سونے نبی پاک سرکار دی زبان پاک وچوں نکل گئی ہے نا، اللہ اپنے قانون بدل دے سی لیکن سونے دی زبان چوں نکلے جملے نہیں بدلے۔ سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگ گئی۔ بزرگ فرما دے نہ کوئی لال کھجور ہو سی جیڑی گل سونے تو کیتی ہو پوری ضرور ہو سی۔ اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ادھروں طاقت بکھائی، چادر دے کے علی پاک کو بچا لیا۔ باہر 70 بندہ کھڑا ہے، ننگیاں تلواراں لے کے جنگ جو بہادر جوان کھڑے، ننگیاں تلواراں لے کے باہر کھڑے کے باہر نکلن گے، اسی انہوں نے شہید کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مٹھی کنکریاں دی بھری، اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ایک چھٹا مارے تے سارے انے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو گزر گئے، اچھا کسی کو پتہ نہیں لگیا۔ ایک مٹھی کنکریاں دی سٹی ہے تے سارے انیا کر دیتا ہے، ایک چادر دیتی علی پاک نو، انہوں نے بچا لیا۔ یہ طاقت ہے نہیں ہے، لیکن ذہن چ خیال تے جاتا ہے اتنی طاقت رکھن والا رات کو لوگ کے کیوں جا رہے سن؟ پاور ہے نہیں ہے تے رات کو چھپ کے جان کا کی مقصد سی؟ حلال اعلان جاندے شام و شوکت نال جاندے بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ علماء نے بزرگاں نے لکھیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا رات دے ٹائم تے چھپ کے جانا مکے والے واسطے رحمت سی۔ اے رحمت للعالمین دیاں شاناں نبھائیاں جا رہی سن۔ سونے نبی پاک سرکار جاندے سن اے جڑے باہر نگیاں تلواراں لے کے کھڑے میرے تے خون دے پیاسے، اپنے بھی ذہن چ خیال جاندا ہے بھی این بے ایمان ہیں کافر نے تے کافراں دی رحمت دا کی مطلب ہویا؟ وہ تو دشمن نے، کافر نو تو مارنا چاہیے۔ لیکن ہر بندے نے سوچنا ہے نا اپنی نگاہ جتھے تک جی رسائی ہوئی انہیں اتر تک سوچنا۔ عام بندے دی نظر گئی صرف انہاں تک تے نگاہ نبوت بڑی دور تک ویکھدی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی نگاہ نبوت سمجھ رہی سی اے نہ صحیح نہیں مانتے تے پھر کی ہوا نہ صحیح انہاں دے وچوں کئی آن گے جڑا میرا کلمہ پڑھن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرا چھپ کے جان دا مقصد پورا ہو جائے۔ اور چشمے فلک نے ایسے نظارے ویکھے، مکے دا چوٹی دا مخالف سی ابو جہل، اچھا پیو چوٹی دا مخالف تے سکا پتر سونے مدینے والے دا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جدوں سکے پتر نے کلمہ پڑھے تے سونے نبی پاک سرکار دا لوگ کے جان دا مقصد پورا نہ ہو گیا۔ آپ سرکار جان دے سن اے سارے کھڑے میرے خون دے پیاسے، انہاں دے وچوں اگر کسے بندے نے میرے نیڑے تلوار کر دیتی نا، مالک بڑا غیرت مند ہے، یہ رب دا محبوب ہے، رب بڑا غیرت مند ہے، ادھروں تلوار آئے گی انہاں دی نسل مٹ جائے گی۔ سونا جاندا سی میں دن دے ٹائم تے چلا جاؤں یا رات دے ٹائم تے چلا جاؤں میری شان ایک تو فرق نہیں نہ پہن لگے ہے۔ اے نہ صحیح انہاں دی نسل کوئی تے کلمہ پڑھے گا نا تے ساڈا لوگ کے جان دا مقصد پورا ہو جائے تے رہے اے بے ایمان جڑے باہر کھڑے تو نگاہ نبوت اعلان نبوت کیتا سی تے گل دس دیتی سی۔ آپ سرکار نے جدوں اعلان دا نا ایک خفیہ کوڈ استعمال کر کے اعلان کیتا سی، فرمایا کافروں سناؤ
بھی اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑی دے پرلے پاسوں تہاڈا دشمن تہاڈے تے حملہ کرن آ رہا ہے من جاس میں کہ جی تسی تے سچ بول دے ہو سانو او لشکر نظر نہ بھی آیا نا اسی من جاسا تسی سچے ہو او لشکر کیڑا سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان چو ایسا فضول لفظ نہیں نکلتا جنہ مقصد ہی نہ ہوئے تھے ایمی گل کر دی اویو لشکر سی جن دی کمان آپ نے خود کرنی سی انہیں کہا جی اسی مان جیسا نامی لشکر نظر آیا تو فرمایا جڑے سامنے کھڑے نا انہاں نو اگر میری گلاں نہ ہی سمجھ آ جائیں تو میدان بدر جواب دے دیں گے میدان بدر پھر لگیا ہے انہاں بےماناں نو پھر جواب ہوتا ہی ملے ہے اویو سرگنے میدان بدر دے وچ واسل جہنم ہوئے تے جس مقصد لی سرکار چھپ کے جا رہے سن وہ مقصد بھی پورا ہو گیا سبحان اللہ اچھا اس مقام تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی محبت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت منگی کہ حضور صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں میں بھی چلا جاؤں آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیوں نہ جا مینوں لگدا ہے اللہ تینوں تے مینوں آپاں دونوں کٹھیاں نوں ہجرت دا حکم ارشاد فرمائے گا سبحان اللہ پیارے صدیق اکبر پاک نے گل سنی تیاریاں شروع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نو نکلے رات دا پچھلا پیر صدیق اکبر پاک نے تھوڑی جا کے آواز دیتی ابو بکر فوراً جواب آیا لبیک یا رسول اللہ حضور غلام حاضر اور رات دے پچھلے پیر بندہ تھوڑی جا کے آواز دے تے فوراً جواب آوے بندہ حیران تو ہوندا ہے تو فرمایا ابو بکر تو راتی سوندا نہیں ہونا اس ٹائم تے دنیا سوتی پئی تو سوندا نہیں ہے آپ نے عرض کی تھی حضور جس دن دا تسی مینوں اے ارشاد فرمایا سی نا کہ اللہ تینوں تے مینوں کٹھیاں ہجرت دا حکم ارشاد فرمائے گا میں رات نو سونا ہی چھڑ دیتا سی کدھر ایسا نہ ہوئے کہ آپ تشریف لے آن تو میں ستا ہی نہ رہ جاؤں تہاڈی خدمت دے اندر لیٹ نہ ہوئے میں اس دن تو راتی سونا ہی چھڑ دیتا سی اے محبت اور محبت دا عجب نظارہ چشم فلک نے ویکھیا سی آپ سرکار دے نال تقریباً مکہ شریف تو 5-6 کلومیٹر دا فاصلہ ہے او غار جس غار دے اندر آپ صدیق اکبر پاک دے نال تشریف لے گئے سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھج کے اگے ہو جاندے کدی نبی پاک سرکار دے پیچھے آ جاندے کدی سجے کبھی کبے نبی پاک سرکار نے بے چینی ویکھی تھی فرمایا ابو بکر خیر ہے عرض کردہ سونے جس لئے میں اگلے پاسے آنا تے دل وچ خیال آندا کوئی دشمن تانوں پچھلے پاسوں تکلیف نہ دے دے تے جی ادھر ہونا تے دل وچ خیال آندا کوئی سجے پاسوں نہ آ جائے میں بھج کے ادھر آ دل وچ خیال آندا کہ کو تانوں کبے پاسوں دشمن حملہ نہ کر دے میں بھج کے ادھر آ جاں انی محبت کرن والے بندے دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سبحان اللہ اللہ عیسائیاں بھی تو محبت نہیں پائی ہے لجپال پریتان توڑ دے نہیں جن دی باں پھڑن پھر چھوڑ چلے ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں تہاڈے کول ہو سکے نا میرے شہر وچ آ کے مر جاؤ زہے قسمت اگر ایک کر سکو نا کہ اتنے تمہیں موت آ جائے تو آ جائے گی جڑا میرے شہر مدینہ چ فوت ہوئے گا قیامت میں وہ شفاعت کروں گا اچھا شہر مدینہ چ مرے تے شفاعت آ کے تے جڑا مزار شریف دے نال آرام فرما ہوئے وہ دیا عظمتاں یار دنیا چ ایسا کوئی پلڑا کوئی نہیں جیت اس شخصیت دی عظمتاں نوں تولیا جاتا امتی ہوئے ٹڈوں صاف ہوئے جدو سونے نبی پاک سرکار نو سلام کرے گا جدو دو میں یاراں نو سلام نہیں کرے گا سلام پورا نہیں ہوئے گا اللہ لاج نہیں بائی گئی ہے نا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے بوئے دے پہنچے عرض کی تھی سونا ایک منٹ کھڑا ہے یہ بڑا پرانا غار ہے پہلے میں جانا
تہاڈی جلوہ گاہ تے بڑھنی لیکن پہلے میں اندر گئے اندر ویکھا مختلف سوراخ نے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے امامہ شریف دستار مبارک دے ٹوٹے کر کے سوراخ بند کر رہے ہیں۔ اسے غار دے اندر بہت پرانا ایک بہت بڑا ازدہار ہے دس انہیں بھی کئی رستے بنائے ہوئے سن کسے کو سنیا ہونا انہاں دی عمر بھی بڑی لمبی ہوندی سن لیا سی کسے دے کولوں کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیان گے انہاں کچھ ویڑا اس غار وچ بھی گزارنا ہے۔ سبحان اللہ آس لا کے بیٹھا سی ساری مخلوق جو رب دی ہوئی کلا پیار آباد نہیں نہ کرنے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نال پتھر بھی پیار کر دے نبی پاک سرکار نے فرمایا نا احد پہاڑ میرے نال پیار کردا میں ایں دے نال پیار کردا سنے علی پاک سرکار فرماندے میں انہاں پتھراں انہاں درختاں نو جاننا میں نبی پاک سرکار دے نال ہوندا سا تے سانو سلام آندے سن تو کلا محبت آپا ہی نہیں کرنے سنے نبی پاک سرکار نال کائنات دا ذرہ ذرہ محبت کردا ہے او سب بیٹھا سی انہیں اپنے دروازے بنائے ہوئے سن بھی چلو جے نال یار کوئی ہویا ہی کنے کو دروازے بند کرے گا کوئی تو دروازہ کھلا رہ جائے لیکن کسی پتہ بھی یار ہی ایسا آنا جنہیں سارے بوئے بند کرنا ایک سوراخ بچیا ہے تے سونے صدیق اکبر پاک نے آواز دیتی حضور تشریف لے آؤ اچھا اتھے ایک اشارہ بھی تھی محبت رسول دا دعویٰ کرنا والا بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جے سینے چ صدیق اکبر پاک دی محبت نہ ہوئی اس سینے چ کدی نبی پاک سرکار دی محبت ہو ہی نہیں سکتی سبحان اللہ یہ صرف اشارے نہیں نے یہ صرف گلاں سن کہ جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غار سنے نبی پاک سرکار جلوہ گر ہوئے وہ غار سور جڑا آپ نے رونق افروز ہو کے برکتاں دتیاں نے یہ دسیا سی پہلے ابو بکر گیا ہے تو پھر نبی پاک سرکار گیا جے سینے صدیق اکبر نہیں رہے گا اور سینے سنے نبی پاک دی محبت نہیں رہ سکتی یہ ایسی لازم و ملزوم چیزاں نہیں تو خیر آپ وہ جڑا ایک سوراخ باقی سی آپ نے اتھی اپنی اڈی رکھ دی عاشق ہوئے تھے ایسا اللہ اکبر تے نبی پاک سرکار آپ کی گود مبارک کے ساروں مبارک رکھ کے آرام کیا مقدرہ لگتا ہے 14 صدیوں تو بعد اگر امتی نو مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے نا تو امتی واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہو اس در دی حاضری دے کے آئے ہو عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے ابھی تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سبحان اللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ سرکار دی گود مبارک کے سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ادو سب نے کنڈی کھڑکائی ہے کہ حضرت کلہ تو ہی عاشق نہیں ہے ایسے بھی بیٹھے ہیں لیکن تسی غور کرو آپ نماز پڑھ دے ہوئے تو کیڑی چک وڑ لگے بندہ اسے لحاظ جانا ہے توجہ ہٹ جانا تو جنہوں سپ ڈانگ ماری آتا ہے انہیں بار بار کنڈی کھڑکائی ضرور ہے پر اگو بھی عاشق صادق ہے وہ ساڑھے رنگ عاشق تو نہیں سی نا یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے اے تو کوئی عشق نہ ہویا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی نماز کا نال ہو تو حضرت صاحب پوری بات چلے گئے اے تو کوئی عشق نہ ہویا ایک کڑی محبت ہے پتر جو ماں نو آکھے امی تیرے نال بڑی محبت کرنا بڑا پیار ہے تے ماں کے پتر میں دوائی تے لیا دے اما اس کام واسطے ٹائم کوئی نہیں تے محلے والا نے کہنا ہے رشتہ داراں نے کہنا ہے کیوں جھوٹی محبت دے دعوے کرنا ہے ایک کڑی محبت ہے تو پیو نو گھٹ پانی دے نہیں سکے ہیں انج کہنا ابا جی میں نے تیرے نال بڑی محبت ہے تو اے محبت نہیں جے محبت سکھنی ہے تو پھر ابو بکر صدیق کو سکھنی اس زہر نے اتنا اثر کر لیا اکھاں تھانی پانی بن کے باہر آ گیا صدیق اکبر پاک سرکار دی اکھاں جو جدو پانی نکلیا رخسار رسول تے گریا تے آپ بیدار ہوئے فرما ابو بکر کہہ رہے حضور پیر دے تھلے کوئی موسی جانور ہے تو سنے نبی پاک دیاں عظمتاں تو صدقے جائیے یہ 14 صدیاں تو بعد کئیوں بیماری پئی ہے جڑے کہندے نے جی نبی پاک سرکار کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ان سے مانگا نہ کرو انہوں نے تو لعاب دا ہی کمال سمجھ نہیں آتا ہے جی سنے نبی پاک سرکار لعاب دہن مبارک سب دے ڈنگ تے لا دے من
تے شفا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. جے لعاب دہن مبارک قطادہ دی اکھ نکلے تے اکھ دا ڈیلا اکھ تے رکھ تے لعاب دہن لا دے تے صحابی رسول فرماندے دوسری اکھ دی روشنائی گھٹ گئی سی پر اس اکھ دی روشنی مردے دم تک تیز رہی ہے. سبحان اللہ. اگر صحابی رسول دی پنڈلی جڑی زخمی ہو جائے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک زخمی پنڈلی تلاون تے شفاواں لب جاندی. سونے علی پاک سرکار دی اکھاں چ آشوب ہوے آپ لعاب لاون اللہ شفا دے دیتا ہے. تے جے کھاری کنویں چ پے جاوے لعاب دہن مبارک تے کلا پانی میٹھا نہیں کردا زمین دی تاثیر ہی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی پاک سرکار فرماتے ہیں اے دوسری عظمت حضرت صدیق اکبر پاک نے میرے تو پہلے ہجرت کی تھی تو میں بعد اس گیا. تیسری شان فرمایا غار دے اندر ابو بکر صدیق نال گیا سی میں نہیں سمجھا سکیا اور یہ عظیم نیکی ہے تو تھوڑے لمحے والی پر یہ عظیم نیکی ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے سن ابو بکر میری زندگی دیا ساریاں نیکیاں لے لے او غار والی ایک دے تے جڑا ساریاں دیندا پیا اون دے کول 5-7 دی گل ہے 5-7 والے بندہ نہیں ہے گا. ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آسمان ستاریاں نال بھریا ہویا سی بس نگاہ پئی نہ دل وچ خیال آ گیا عرض کی حضور اے جنہیں آسمان تے تارے نے اینیاں نیکیاں تواڈے کسے غلام دیاں ہیں اللہ نے تو سانو نبی ایسا دیتا ہے اے کسے کم فہم بندے دی گلاں نے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں مگر کملیا نبی نو پتہ نہیں تے تینوں کی نہ دسیا جائے یہ کی گل ہوئی بھی اللہ دے محبوب نو تے پتہ نہیں تے تینوں کی پتہ لگ گیا کملیا. اللہ اکبر. فرمایا عائشہ جنہیں آسمان تے تارے نے اینیاں نیکیاں تے میرے عمر بن خطاب دے کول نے. سبحان اللہ. دور موجود دے اندر سائنس بڑی ترقی کر گئی پر حالے تک کوئی سائنسدان ایسا نہیں جمیا جڑا کہے کہ آسمان دے ستارے ہیں. حالے تک کوئی نہیں جمے گا بھی کوئی نہیں. اے شانہ صرف اللہ نے اپنے پاک سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں نے. سبحان اللہ. جڑا آسمان تے چمکدے ستارہ دی تعداد بھی جاندا ہے تے غلام دیاں نیکیاں دی تعداد بھی جاندا ہے. سبحان اللہ. اور نیکی صرف نماز تا نہیں ہے یار اچھائی دی نیت کر لو تاں نیکی دا ثواب لب گیا. روزہ بندے رکھیا ہوئے اور کسی تے کوئی نہیں پتا روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا پوشیدہ نہیں کیا تو کوئی چھپ کے کرے ظاہر کرے کوئی جانے نہ جانے اللہ دی دیتی طاقت اللہ دا محبوب ضرور جانتا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا نہیں ہے کہ میری عمر پاک کو تو چونکہ بیٹی سی آپ ذرا گھبرا گئی عرض کی تو ضرور تو پھر میرا ابا کدے گیا یہ نہیں کہ عمر پاک تو پھر میرا ابا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ حضرت عمر دی ساری زندگی دے نیکیاں ایک پاسے تے تیرے ابے دی غار ثور والی کلی نیکی ایک پاسے. سبحان اللہ. اور آپ سرکار نے صدیق اکبر پاک دے بارے ارشاد فرمایا سی میرے تے جڑے بندیاں نے بھی بلائی دا ارادہ کیتا میرے تے احسان کیتے میں سارے دا بدلہ دے چلیا ایک ابو بکر رہندا ہے. ابو بکر دے احسانات دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب بھی اتارے گا. سوچو یار ایسے کمال دا بندہ ہے جنہاں نو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنیا تے چلدے ہی فرمایا سی ابو بکر جا تیرے جنت دے. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب دے یار ہی ایسے ڈاڈے بنائے. بزرگ فرما دینا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان کا. سبحان اللہ. حضرت علی پاک فرما دیں تیسری شان اے کہ غار والی نیکی غار دا یاد ابو بکر پڑے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا. اور چوتھی گل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جدو آپ دی ظاہری زندگی دے آخری ایام آئے
نماز کا ٹائم آیا، نبی پاک سرکار نے فرمایا جاؤ میرے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا۔ حضرت علی پاک سرکار فرماندے نے نبی پاک سرکار دی موجودگی وچ مصلی رسول تے کھلون دا شرف ابو بکر نو ملیا سی، میں نہیں سا لے سکیا۔ چار شانہ، چار عظمتاں، چار مقام علی پاک سرکار نے اس بندے نو جواب دیتا، فرمایا تو یہ گل غلط کیتی ہے، ابو بکر وہ شانہ والا بندہ ہی جنوں چار شانہ ایسیاں ملتے ہیں انہاں چوں میں ایک بھی نہیں لے سکیا۔ اچھا یہ مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا کہ علی پاک دی شان کوئی، سونے نبی پاک سرکار نے سارے یاراں نو مختلف شانہ دے نال نوازیا ہے۔ چار یار خصوصی، دو یار ایسے جنہ دے گھر ساڑے نبی پاک سرکار دلہا بن کے گئے، ایویں نواز چھڑے۔ دو یار ایسے جڑے نبی پاک سرکار دے گھر دلہا بن کے آ گئے، حضرت صدیق اکبر پاک تے حضرت عمر بن خطاب، یہ دو خوش نصیبوں ہیں جنہ دے گھریں ساڑے نبی پاک سرکار دلہا بن کے گئے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی پاک، یہ دو خوش نصیب ایسے ہیں جڑے ساڑے نبی پاک سرکار دے گھر دلہا بن کے آئے سن۔ ہر ایک دی اپنی اپنی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اینا نیڑے اینے کمال والا، یارو دے کمال نو کون تولے جنہی شانہ اللہ نے قرآن وچ بیان کی تھی۔ قرآن دے اندر کسی دا ذکر ہونا تو چھوٹی گل تھوڑی ہے۔ اللہ نے جدے تے مور لائی ہوئے فرمایا محبوب والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، او ہستی جڑا سچ لے کے آیا ہے تے او ہستی جن نے او سچ دی تصدیق کیتی ہے، اللہ نے فرمایا اے پرہیزگار ہے۔ جنہ دی پرہیزگاری دی سند اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی ہوئے انہاں دی عظمت نو کون تول سکتا ہے۔ لیکن میریا ایتھے اختتامیہ جملے میں بطور اصلاح عرض کرنا چاہوں گا، تسی ویکھو ایڈے مقام والا بندہ نبی پاک سرکار دے نال نسبت کنی ڈاڈی ہے، نبی پاک سرکار دے گھر دی بیٹی ہے۔ قرآن شریف دے اندر آپ دے جگہ جگہ تے تذکرے موجود ہیں، احادیث دے اندر شانہ بڑیاں ود تو ود بیان کیتی ہیں۔ صحابہ کرام دی مجلس لگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے صحابہ تواڈے چ کیڑا بندہ جڑا اج کسے مسلمان دے جنازے نال لڑیا ہوگا؟ صدیق اکبر پاک دے ہاتھ چ آیا، حضور میں جنازہ پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ تواڈے چ کیڑا بندہ جن نے اج کسے غریب مسکین یتیم دی خدمت کیتی ہے؟ ایک کو ہاتھ آیا ہے، ابو بکر صدیق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت دے وچوں ایک بندہ ایسا بھی ہے جنوں جنت دے ہر دروازے چ بلایا جائے گا کہ جناب تسی اس دروازے سے تشریف لے آؤ، جناب اے دروازہ کھلا ہے تسی اس پاسوں آ جاؤ، جناب اے دروازہ کھلیا ہے، اور فرمایا مینوں امید ہے او میرا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جامع صحیح دے مسلم دی حدیث پاک ہے، فرمایا مینوں امید ہے، ارے امیداں ایویں نہیں لائیاں جاندیاں، اے امت نو دسیا گیا سی، فرمایا مینوں امید ہے او میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ہر دروازے چوں آواز آئے، او سوچ یار جنوں جنت دے ہر دروازے چوں بلایا جاوے، جنوں نبی پاک سرکار فرماون جا ابو بکر تینوں جنت دے چھڈی، جنت دی ٹکٹ ہاتھ وچ ہوے، جن دی عظمتاں دا بیان قرآن وچ ہوے، بے عمل کوئی نہیں، بے عمل عمل کر کے بقا جنازہ چ رڑ رہے ہیں، غریباں دی خدمت کر رہے ہیں، اور عاجزی انکساری انتہا تے جدو آپ سرکار دا آخری ویلا آیا نا تو صحابہ کرام آپ نے وصیت کی تھی، فرمایا صحابہ جدو مینوں کفن دین لگو نا تے میرے کفن واسطے نواں کپڑا نہ خریدیا جائے، مینوں کفن میرے پرانے کپڑے چ دے دے۔ وقت دا امیر المومنین تے پرانے کپڑے اچ کفن، جناب نواں کیوں نہ ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا نویں کپڑے دی میری محبوب دی امت نو میرے نال گھنی لوڑ ہے۔ اگر میرا مقام میرے مالک تے ہاں اونچا ہے نا تے نویں کپڑے نہ بھی ہوئے، پرانے نال میرا مقام گھٹ کوئی نہیں جا۔ اسی تے سمجھنے آنا بھی
جنہیں گواوا کپڑے شپڑے پائے ہو تو پھر تو جناب جی کیا بات ہے، تو ہن گلے بھی ملو تے سلام ملو، تے جے کسی نے کپڑے پاٹے پرانے ہون تو سلام ہی نہیں لینے۔ صدیق اکبر پاک فرما دیں میرا کفن پرانا بھی ہویا نا تے جے میرے مالک دے ہاں مقام اونچا ہے تے پرانے کپڑے دے نال میرا مقام گٹدا کوئی۔ اور پنجابی چاہتے نا ہیرا تے ہیرا ہوتا بھاویں روبی تے پیا ہو، تو پرانے کپڑے نال۔ اور اگر میرا نواں کفن ہوئے تے جے مالک دی چوکھٹ تے منظوری کوئی نہیں تو میں نوے کپڑے تو کی کر سکتا۔ آج سی انکساری آپ ایک دن باغ دے اندر نفل پڑھ رہے سن تے ایویں نا تنکا اٹھایا تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینی یا اللہ کاش میں ایسا ایک تنکا ہوں، اسان تو ساڈی ٹھوکی لے کے بیٹھ گئی نا، اس ٹھوک دے پیچھے غرور تکبر دی دنیا بندے نو ذلیل کر کے دیندی، انسانیت تو بندہ باہر چلا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں یا اللہ کاش میں ایسا ایک تنکا ہوتا، لوگ ٹھوکر مار کے اڑا دیندے، حشر دے میدان وچ میرے کولو حساب نہ لیا۔ ایسی عظیم اللہ۔ اور صحابہ کرام نے دوسری وصیت کی تھی، فرمایا جدوں غسل کفن جنازہ پڑھا کے مینوں درے رسول تے لے جایا جائے، دروازہ رسول دے سامنے میری چار پائی رکھ کے اجازت منگنی ہے، حضور اجازت ہوئے تہاڈا یار آیا ہے تہاڈے کول رکھ دے گی۔ اللہ اجازت ملے تو پھر مینوں ایتھے رکھیا جائے، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع۔ یار کیڈے مقدر والا بندہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سامنے لیاندا گیا ہے، صحابہ نے عرض کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی قبر شریف، قبر نبی چو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نال ملا دیو۔ اے سارے موضوع دا اختتام دونوں گوش گزار کرن لگے۔ ماحول دے اندر ایسے لوگ پتہ نہیں کون ہیں تے کتھوں آئے، اے سانوں نہیں پتہ ہے۔ کئی ایسے لوگ حضرت صدیق اکبر پاک تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے بارے بڑی بھیڑی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ماحول دے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، زندگی دے اندر میرے بھائی ہو، دوست ہو، بزرگ بیٹھے ہو، زندگی دے اندر کدی ایسا دھوکھا نہ کھاوے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کسے یار دے بارے دل وچ کدی میل نہیں آندی، اور جڑا میلی گل کرے وہ ساڈا کچھ نہیں کرتا۔ بے شک قبر تے حشر ساڈے ایسے کسے بیلی ساڈے کام نہیں آنے، ساڈے تے پلے شے کوئی نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کرنے پتہ نہیں وہ بھی قبول آن کے کوئی نہیں۔ ریاکاری دی ماری ہے ساڈی عبادت، ساڈیاں جڑیاں نیکیاں ہر بندہ جاندا ہے کہ اسی کنے کو جوگے ہیگے ہیں، تے جدوں پلے اگے شے کوئی نہیں، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب بندیاں دا بغض سینے چ ہوے، اللہ نے سجدے نہیں ایویں دے ویکھنے، ایویں دا سجدہ تے نہیں چاہیے۔ سجدہ او ہوے سینے صدیق اکبر پاک دی محبت بھی ہوے، حضرت عمر پاک دی محبت بھی ہوے، عثمان غنی پاک دی محبت بھی ہوے، سونے علی پاک دی محبت بھی ہوے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چوں یاراں نوں بھی مندا ہوے، سارے یاراں نوں بھی مندا ہوے، سبحان اللہ، پھر تو ہوئی گل۔ او دے واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی محبت دے دروازے بھی کھل گئے۔ انہاں چ جتھے کم گڑبڑ ہو گیا تو پھر بھائی سیدھی سیدھی گل ہے، متھے تے میرا بن جا سی، بندہ گھسا گھسا کے بنا ہی لیندا یار، لیکن اے متھے دا میرا ایویں نہیں جچاندا۔ تو ایسے بندے دے کدی قریب نہیں جانا جن دے سینے چ یا جن دی زبان تے صدیق اکبر پاک سرکار دا بغض بولدا ہو، علی پاک سرکار دا بغض بولدا ہو، عثمان غنی پاک حضرت عمر پاک دا بغض جس سینے چ بولدا ہے، جڑی زبان چ ایسا زہر نکلے فوراً تو پہلے دور ہو جاؤ، اجازت تیرا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، ایسے بندے کول بیٹھنا ہی برداشت نہ کرو، ساڈا ایمان بچے گا ہی تھا۔ تو آپ سرکار جو کہ یارے غار بھی نہیں، یارے میزار بھی نہیں۔ آخری جملہ دین لگیا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ کسے تھا چونکہ گلہ ہی جی بغریب کر کے کرتے لوگ، کسے تھا کہ اگر رتی جنہ بھی مسئلہ ہوتا نا جی کھوٹ آنا، صدیق اکبر پاک حضرت عمر پاک کسے جگہ تے
حضرت علی پاک سرکار کدی بھی روزہ رسول دے نال صدیق اکبر پاک نو دفن نہ ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں سی۔ اللہ دا شیر موجود ہوئے تو یار کوئی ایسی کام کو کر سکتا ہے؟ حضرت علی پاک دے بیٹے نو امام حسین پاک نو مدینہ شریف وچ پتہ لگیا کہ یزید جڑا ہے دین اسلام دے مخالف گلاں کر رہا، کام کرا رہا ہے، 72 جاناں دے دتیاں، گل نہیں منی، ایویں گل ہے۔ اچھا پتر اتنا غیرت مند ہے 72 جاناں دے چھڑیاں پر ایسے بندے دی گل نہیں منی، دنیا نو دسیا ہے جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ پتر ایڈا غیرت مند ہوئے، ابے دے کول پتہ نہیں کی کچھ ہوندا پیا، دبا بولدا ہی نہیں پیا یار، کیڑی عجیب تے گھٹیا سوچ۔ تو ایسی یہ بالکل خرافات نے صحابہ کرام دی آپس وچ قرآن نے محبت بیان کی، رحماء بینہم، آپس کے درمیان لوگ محبت مانتے سے، آپس کے درمیان کوئی بغض نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی لڑائی تے کوئی جھگڑا نہیں۔ تو صدیق اکبر پاک سرکار اللہ تعالیٰ انہوں نے نقش قدم تے سانو سارا نو چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بھائی نے گل پوچھنی تو پوچھ جی۔ در والے حضرت سیدنا علی پاک سرکار تے گھر والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مطلب ہے یہ سارے سونے نبی پاک سرکار دے گھرانے دے چراغ ہیں، انہاں سارے چراغاں دی روشنی کٹھی سینے چ داخل ہوئی گی، ایک سینے چ رہن گے، تے گھر والے بھی ہوئی نے تے در والے بھی ہوئی۔ اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور سے اچھا حضرت ایک آدمی ہے صحابہ کرام کے بارے